السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سورہ نجم کی یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، سو کیا ایسی خوف کی باتیں سن کر بھی تم لوگ اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور خوف عذاب سے روتے نہیں ہو؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب صفہ اتنا روئے کہ آنسو ان کے رخساروں پر بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رو پڑے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ڈر سے روئے گا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا، اور جو گناہ پر اصرار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر تم گناہ نہ کرو اور استغفار کرنا چھوڑ دو تو اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ اخرجہ البیہقی۔ آنسو بہانا وفا کی دلیل ہے اور یہ اولیاء اللہ کے افضل اعمال میں سے، بالخصوص اگر معصیت پر ندامت کی وجہ سے ہوں یا اطاعت کے چھوٹ جانے پر ہوں یا اللہ کے عذاب کے ڈر سے ہوں۔ مصیبت زدہ کے لیے یہ رحمت ہے، نصیحت کے وقت یہ رقت کا باعث ہے اور غور و فکر کے وقت خشیت کا باعث ہے۔ دنیا پر رونا قابل تعریف نہیں، دنیا اس قابل نہیں کہ اس پر رویا جائے، کیونکہ یہ نہایت حقیر اور بے قدر چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کھو جانے پر جزا فضا کرنے والے نہیں تھے، دنیا پر اس قدر خوش اور اترانے والے نہیں تھے کہ واقعات و حادثات اور بحران بھی آپ پر اثر انداز نہ ہو۔ آپ کا رونا، ندامت اور افسوس کرنا اللہ کی اطاعت، عبادت، خوف اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کی طرح نہیں روتے تھے جو اپنے دنیاوی نقصان پر روتے ہیں اور خواہشات و شہوات کی تکمیل نہ ہونے پر آہ و بکا جزا فضا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صرف اپنے رب کے ساتھ اٹکا ہوا تھا، اس کے لیے آپ کا رونا اپنے مولا کی معرفت، اپنے خالق کے قرب اور سچے خشوع کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ عنہم آپ کو منبر پر دیکھتے جبکہ آپ کے آنسو بہ رہے ہوتے اور آپ کی ہچکیاں بلند ہو جاتی اور آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آوازیں آتی، اور آپ کی آواز میں ایسی تاثیر اور درد ہوتا تھا کہ مسجد آہ و بکا، آنسو، خوف و خشیت اور خشوع و خضوع سے بھر جاتی۔ ہر ایک اپنا سر جھکا لیتا اور آنکھوں کے سامنے وہ منظر لاتا جسے دن مٹا سکتے ہیں نہ راتیں بھلا سکتی ہیں۔ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں کے سامنے رو رہے ہیں، اس طرح آنسو نکل کر آپ کے رخساروں پر بہ رہے ہیں، حالانکہ آپ سب لوگوں سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، وحی کو سب سے زیادہ سمجھتے اور انجام کو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے لبریز دل سے روتے اور ایسی روح کے ساتھ گریہ زاری کرتے جسے اللہ کی محبت نے آباد کر رکھا تھا، یوں جیسے آپ کے آنسو لوگوں کو بول کر بتا رہے ہوں اور آپ کا رونا ہر واعظ و نصیحت سے زیادہ پر اثر اور ہر کلمے سے زیادہ فصاحت و بلاغت رکھتا ہو۔ درود و سلام ہوں اس ہستی پر جن کے آنسو پوری امت سے زیادہ سچے اور وہ سب سے زیادہ بڑھ کر خشوع و خضوع والے ہیں۔ درود و سلام ہوں اس ہستی پر جو ان سب سے نیک ہیں جنہوں نے آج تک آنسو بہائے۔ درود و سلام ہوں
اس ہستی پر جو اپنی امت کے لیے روئے، درود و سلام ہو اس ہستی پر جو اپنی امت کی فکر میں روئے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی پیروی کی توفیق دے اور آپ کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔